host. Yes. جی آپ جی میں پریزنٹ ہیں. شروع کروں؟ جی بسم اللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. بہت شکر گزار ہوں میں اپنا خاص طور پر انتظار بھائی کہ جنہوں نے آج کے اس انتہائی اہم پروگرام کا اہتمام کیا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو ہمارے آسٹریلیا میں دوست احباب ہیں، خاص طور پر ہمارا پروگرام جو ہے آج ان کے لیے ہے، اور ایک ابتدائی انٹروڈکشن رسالہ ولایت کے اوپر، تو اس لحاظ سے ہماری ایک ابتدائی انٹریکشن بھی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے. کئی سال پہلے میں میلبورن آیا بھی تھا، میں نے وہاں عشرہ مجالس پڑھا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ حضرات مجھے جانتے بھی ہوں، لیکن بہرحال آج ہم جو ہے بہت امپورٹنٹ تحریر ہے علامہ طباطبائیتی کی، کہ جو رسالہ ولایت جس کا نام ہے، اس کو میں ظاہر ہے کہ جس کے میں 40 لیکچرز ابھی تک مکمل کر سکا ہوں، اور اس کے کل 5 چیپٹرز ہیں، اور 5 چیپٹرز میں جو 4th چیپٹر ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید 7، 8 یا 10 لیکچرز اور باقی ہیں. تو 50 لیکچرز کی یہ سیریز جو ہے ہماری رسالہ ولایت کے اوپر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آج کے ایک سیشن میں بہت مشکل ہے کہ ہم تمام جو حتیٰ اگر صرف میں اس کی صرف ہائی لائٹس کی طرف اور جو ہے اشارہ کروں اور اس کے صرف کلی نکات کی طرف، تب بھی میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو کور کرنا. لیکن بہرحال جتنا جو ہے وہ یہ کور ہو جائے گا آج، تو کم سے کم یہ کہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی، انکریجمنٹ ہوگی کہ آپ انشاءاللہ یوٹیوب پر ان رسالہ ولایت پر جو میرے لیکچرز ہیں، ان لیکچرز کو جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ بنیادی طور پر زیادہ اس کی حیثیت انٹروڈکٹری ہے اور موٹیویشنل ہے، تاکہ ہم جو ہے جو مسٹک اسپیکٹ ہے اور جو عرفانی اپروچ ہے اس کائنات کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عارفانہ اپروچ جو ہے وہ پیدا کریں، اور چیزوں کو، مسائل کو، اور قرآن کی آیات کو، اور دینی مفاہیم کو، اور دینی احکام کو ہم جو ہے وہ اس کو عارفانہ بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو براہ راست ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ اور براہ راست ہماری اسپریچول جو پیوریفیکیشن ہے اس کا باعث بنتا ہے، اور براہ راست ہماری شخصیت کی تعمیر اور ہمیں ایک مورل، ایتھیکل اور ایک ڈیوائن ہیومن بینگ جو ہے ہمیں بناتا ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری کوشش اس رسالہ ولایت کے ذریعے یہی ہے کہ یہ بہت زبردست ایک عرفانی ٹیکسٹ ہے کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عرفان کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. البتہ رسالہ ولایت کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ میں ایک اور بڑی اہم کتاب ہے جو بڑی مختصر ہے لیکن بہت ہی بنیادی کتابوں میں سے ہے، اور وہ ہے ابن سینا کی مقامات العارفین. تو انشاءاللہ میں اس کے بعد مقامات العارفین شروع کروں گا، اور پھر آہستہ آہستہ جو حضرات ساتھ دے سکیں گے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور دوسری بہت سی اہم کتابیں جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے. تو میں واپس آتا ہوں رسالہ ولایت کی طرف، اور وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ جتنا بھی عرفان کے اوپر بات کریں، ہمارا شاید ہم پرسنلی جو ہے، اگر میں اپنی بھی بات کروں تو پرسنلی ہم ان مقامات تک نہیں پہنچے ہیں. ہم صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ جو حقیقتاً ہمارے عرفا تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں عارفانہ زندگی کو ایکسپیرینس کیا ہے اور تجربہ کیا ہے، تو اس کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا چیز ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کیا ہم لیسن جو ہے ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ولایت لکھا گیا ہے، یہ اپنی تحریر کے اعتبار سے بہت مختصر ہے اور بڑی شارٹ فارم میں ہے، لیکن اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اس رسالہ ولایت کے اندر۔ اور آپ نے محسوس کیا کہ جب ابھی 4 چیپٹرز ہیں جس میں 40 لیکچرز ہمارے جو ہیں ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی ڈیپتھ اور گہرائی ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسالہ ولایت جو ہے وہ تمام ہمارے جو بزرگ حکماء ہیں ان کی بھی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ اس شخصیت نے لکھے ہیں، اس ہستی نے لکھے ہیں کہ جس نے جو کچھ لکھا ہے اس نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ وہ صرف کسی سے سنا نہیں ہے، کوئی نالج کہیں سے حاصل کی ہو، کہیں سے پڑھا ہو، یہ صرف اس سے مربوط نہیں ہے، بلکہ جس عظیم ہستی کے اس رسالہ ولایت کا آج انٹروڈکٹری سیشن ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ علامہ طباطبائی خود ان مراحل، خود ان لیولز اور ان اسٹیجز سے جو ہے وہ آپ گزرے ہیں اور ولایت جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ تو بہت فرق ہے اس بات میں کہ انسان جو ہے وہ مفاہیم کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے، ایکسٹرنل نالج کے ذریعے سے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اپنی ایکسپیرینشل نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو ایکسپیرینشل نالج ہوتی ہے، اس میں اور جو علم ہم اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، اساتذہ سے، اس کو علم حصولی کہتے ہیں، جو ایکوائرڈ نالج ہوتی ہے، لیکن وہ ایکسپیرینشل نالج نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب ارن الاشیاء، جب کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموت، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں اطمینان اور ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ لیطمئن القلوب، تاکہ میں اپنے قلب میں اطمینان کی منزل پر پہنچ سکوں۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو وہ بھی ایک یقین کا لیول ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ یقین کا جو لیول ہوتا ہے اور اطمینان کا، اس کے ساتھ آپ کبھی بھی جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، بار بار آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو اگر وہ شخص آپ کے تجربے میں ایک برا شخص ہے تو ساری زندگی، ساری دنیا مل کر بھی اگر اس شخص کی آپ کے سامنے تعریف کرے تو وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا ہے اور ساری دنیا مل کر اس کو برا کہے تو آپ کے جو یقین ہے، منزل یقین پر آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو علامہ طباطبائی جو ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو تجربات ان کے تھے عرفانی، اس کو انہوں نے رسالہ ولایت میں علمی انداز میں، فلسافیکل وے میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہستی، کوئی شخص جو ہے اپنے عارفانہ مشاہدات کو علمی شکل میں بیان کر سکے کہ جو دوسروں تک جس کو منتقل کر سکیں۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں میرے تجربے میں آتی ہیں اور میں خود اس کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں دوسرے کو بیان نہیں کر سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک الگ آرٹ ہے اور ملکہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مشاہدات کو، اپنے شہود کو، اپنے انٹیویٹیو نالج کو دوسرے تک منتقل کرنے کے قابل مفاہیم اور الفاظ کے ذریعے سے۔ تو علامہ طباطبائی کو اس میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی، تو انہوں نے رسالہ ولایت کے اندر جو ہے یہ کام بھی کیا۔
ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ عرفان اور مسٹسزم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مخالفت بھی آپ کو نظر آئے گی. بہت سے افراد آپ کو روایات نقل کریں گے، بہت سے علماء کی تحریریں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو عرفان کے اور عرفانی بصیرت کے خلاف ہیں. اور اہل سنت کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے جو رینونڈ ان کے اسکالرز ہیں وہ عرفان کے سخت مخالف ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عرفان جو ہے وہ قرآن و سنت میں جس راستے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس راستے سے ڈائیورٹ کر چکا ہے، اور یہ جو ڈیویٹ کر چکا ہے اس راستے سے، جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے کلی مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ عرفان نام کی کوئی چیز بھی جو ہے اس کو ہم اسلامی قرار نہیں دیتے. علامہ طباطبائی کا یہ بہت بڑا اس وقت جو سب سے اہم اس کے اندر جس قابلیت اور صلاحیت کا آپ نے ثبوت دیا، آپ نے ہر اور کی آیات اور قرآن کی روایات کو آپ نے ایز اے شاہد اور ایویڈینس کے طور پر آپ نے اس کو پیش کیا. تو اگر آپ رسالہ ولایت کے چیپٹرز کو دیکھیں تو اس میں 2 پورشن ہیں ہر چیپٹر کے. ایک کا انہوں نے اس کو جس کو کہتے ہیں نقلی اور ایک کو عقلی، یعنی ایک کا تعلق جو ہے وہ نالج سے ہے، عقل سے ہے، علم سے ہے، منطق سے ہے، استدلال سے ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ نقل سے ہے، یعنی قرآنی آیات سے ہے، روایات سے ہے، احادیث سے ہے. تو آپ نے پورا ایک پورشن جو ہے اسی لیے آیات اور روایات کا رکھا ہے تاکہ ہم ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ قرآن میں عارفانہ جو بیسز ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو کل کو کوئی ہم پر اگر اعتراض کرے تو ہم قرآن مجید سے استدلال کے طور پر اپنی بات کے دلیل کے طور پر ہم قرآن اور سنت سے شواہد جو ہیں ہم پیش کر سکیں. تو جب ہم رسالہ ولایت کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ولایت کا مسئلہ ہے یہ اس کے مختلف معانی ہیں. علامہ طباطبائی نے رسالہ ولایت میں ولایت کا جو خود لفظ ہے یا مفہوم ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے اس کا جو ہے وہ محبت اور دوستی کے ہے، ایک معنی اس کا جو ہے وہ تدبیر کے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے اور آپ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، آپ چیزوں کو تدبیر کرتے ہیں اور ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدبر ہے، تدبیر اس کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ولایت کا معنی ہے. تو اسی طرح سے جو ولایت فقیہ کا کنسپٹ ہے وہ سیاسی کانٹیکسٹ کے اندر بھی ہم تدبیر اور اس حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر علامہ طباطبائی نے ولایت کو سیاسی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ولایت کا جو ایک اور معنی ہے جو بیسیکلی بنیادی معنی ہے اور وہ ہے قرب کا، یعنی تقرب کا، کلوزنس ٹو سم ون. تو ولایت جو ہے اس کا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کا آپس میں اتنا قریب ہونا کہ جس کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، جس کے درمیان کوئی بھی چیز جو ہے وہ فاصلہ نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ ولایت کا ایشو جو ہے یہ ہمارا ذہنی اور عقلی نہیں ہے کہ ہم عقلی طور پر جیسے ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت علی ہے، ہمارے اندر ولایت اہل بیت ہے. تو یہ ولایت اہل بیت جو ہے یا محبت علی جو ہے اس کا تعلق نہ ذہن سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ جو ہے مفاہیم سے ہے. اس کا تعلق خالصتاً ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ سے ہے. یعنی آپ جب تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی سے، کسی کی ذات سے، جب تک آپ پریکٹیکلی اس کے کلوز نہ ہوں، اس کے قریب نہ ہوں. تو قرب سے مراد قرب عملی ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ کسی ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے اور جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو
جو ہے شیلٹر کی تلاش ہوتی ہے اور آپ کو ایک پناہ کی تلاش کا ہوتی ہے، جس کو آپ مورچہ یا پناہ گاہ کہتے ہیں. تو اگر آپ صرف اپنے ذہن میں اور عقل میں جو ہے وہ یہ کہتے رہے ہاں میں پناہ لے لی میں نے، ہاں میں نے مورچے کو ڈھونڈ لیا، تو آپ کو یہ چیز محفوظ نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو پریکٹیکلی جو ہے پناہ گاہ میں جانا پڑتا ہے. آپ کو پریکٹیکلی جو ہے آپ کو اپنے آپ کو شیلٹر کی تلاش کرنا پڑتی ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ فائرنگ ہے یا گولہ باری ہے آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. ولایت بھی علامہ طبائی بٹوین دا لائنز ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ ولایت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ اہل بیت سے کتنا قریب ہیں، قرآن سے کتنا قریب ہیں، انبیاء سے کتنا قریب ہیں اور اپنے خدا سے کتنا قریب ہیں. تو یہ پہلی چیز جو ہمیں رسالہ ولایت سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو حقیقی پرفیکشن ہے اور حقیقی جو درجات ہیں پرفیکشن کے، ہم ان کی طرف فوکس کریں. یہ جو ہم اپنی زندگی میں دعوے کرتے ہیں، یہ جو کلیمز کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر بوسٹنگ کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو ہمارے اندر فخر و مباحات کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ جو ہم اپنے حقیقی لیول کو نہیں سمجھتے اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رسالہ ولایت کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے ایک طرف رکھ دیں گے اور آپ کا تمام تر فوکس جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو پریکٹیکل اچیومنٹ ہے اس کی طرف چلا جائے گا. آپ کا تمام تر جو اٹینشن ہے اور توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے اسپریچولی آپ کتنا ڈیولپ ہو رہے ہیں اور آپ کے ریفائنمنٹ آف ہارٹ جو ہے اس پر کیا اثر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کا رابطہ آپ کے ساتھ، آپ کا رابطہ کائنات کے ساتھ، آپ کا رابطہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اور آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب آپ کا رابطہ برقرار ہوتا ہے تو اس سے ان تینوں ریلیشن شپ پر اثر پڑتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو یہ سارے ریلیشن شپ مختلف ہوں گے. یہ دیکھیں بڑا باریک نقطہ ہے جس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا جس نوعیت کا بھی رابطہ ہے آپ اس کو ذرا ایک طرف رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کائنات کے ساتھ ایک رابطہ ہے. لیکن جب خدا سے آپ کا رابطہ جڑتا ہے تو ان تینوں رابطوں پر، ریلیشن شپ پر اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کا اپنے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کائنات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور آپ جو ہے ایک صحیح معنی میں ایک مومن اور اخلاقی اور الہی انسان کے طور پر اس کائنات میں زندگی گزارتے ہیں. آپ کی اپنی ذات کا آپ کے اوپر حق ہے، لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کائنات کا آپ کے اوپر حق ہے کہ جس کا تعلق انوائرمنٹ سے بھی ہے اور انوائرمنٹل ایشوز سے بھی ہے. یہ جو دوسروں کا مجھ پر حق ہے، انسان اس رسالہ ولایت کے ذریعے سے اس کو بھی سمجھتا ہے. ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر ہمارا حق ہے، دوسروں کو چاہیے کہ ہمارا حق ادا کریں، دوسروں کو چاہیے کہ ہمارے حق کا خیال کریں، دوسروں کو چاہیے کہ ہمارے حقوق کی رسپیکٹ کریں، کائنات کو چاہیے کہ ہمیں وہ چیز دے جو ہمیں چاہیے، لوگوں کو چاہیے وہ چیز ہمیں دیں جو مجھے چاہیے، اور میں اپنی ذات سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن رسالہ ولایت اور عرفانک پرسپیکٹو جو ہے ہمیں دوسری طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کا مجھ پر کیا حق ہے، کائنات کا مجھ پر کیا حق ہے، کون سے حقوق ہیں جو میں نے کائنات کے ادا کرنے ہیں، کون سے حقوق ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سلسلے میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، کون سے حقوق ہیں جو میری عقل کے مجھ پر ہیں، کون سے میری حقوق ہیں جو میرے جذبات اور میرے احساسات ہیں
ان کو میں نے کیسے ماڈریشن میں رکھنا ہے. میری روح ہے, میرا قلب ہے, میرا اسپریچول ایسپیکٹ ہے, میرا میٹیریل ایسپیکٹ ہے, ان سب چیزوں کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کے حقوق ہیں, ان حقوق کو مجھے کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو عرفانی بصیرت جو ہے اور رسالہ ولایت ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر کرتی ہے اور تیار کرتی ہے کہ ہم صرف اپنے حقوق نہ دیکھیں بلکہ ہم دوسروں کے حقوق, اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی. تو جب کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو نعمت کبھی بغیر رسپانسبلٹی کے نہیں ہوتی, بغیر obligation کے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو, تاکہ پہلے تو تمہیں یہ پتا چلے کہ تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں, تمہیں یہ پتا چلے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو, تمہیں ہر چیز امانت کے طور پر دی گئی ہے. اگر تمہاری ذات ہے, تمہاری روح ہے, تو یہ تمہارے لیے امانت ہے. اگر یہ کائنات ہے تو یہ تمہارے لیے امانت ہے. اگر یہ لوگ ہیں تو یہ تمہارے لیے امانت ہے. تو امانت کے ساتھ آپ وہی سلوک کریں جو آپ عام زندگی میں امانت کے ساتھ کرتے ہیں. جب کوئی شخص آپ کو امانت کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کریں, اس امانت کا خیال رکھیں. لیکن وہی چیز اگر آپ اس پر اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھیں اور اپنی ملکیت کا دعویٰ کریں تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, آپ کا جو تعلق ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اس کائنات پر جب آپ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگیں گے تو آپ مالک حقیقی کو فراموش کر دیں گے. اس کائنات میں جب آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنا مالک سمجھیں گے لوگوں پر, تو آپ ان کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے, آپ کائنات کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے. آپ جو چاہیں گے, آپ کا نفس جو چاہے گا, آپ کا نفس امارہ جو چاہے گا, آپ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے. لیکن آپ ایک رسپانسبل انسان, ایک ذمہ دار انسان جو ہے آپ نہیں بن سکتے. تو اس لحاظ سے رسالہ ولایت جو ہے وہ ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ جب میں اہل بیت سے میرا رابطہ ہے تو میری توجہ اس پر نہیں ہے کہ میں کس طرح کالے کپڑے پہنتا ہوں, کتنا میں ماتم کرتا ہوں, کتنا لوگوں کے سامنے عزادار بن کے پیش کرتا ہوں, کتنا بڑی سے بڑی مجلس جو ہے وہ کرتا ہوں, کتنا میں لوگوں کو جو ہے جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اس دنیا میں رہ جائیں گی. بلکہ رسالہ ولایت جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے جو مذہب کے نام پر ہم کرتے ہیں تو what we are getting out of it, ہم اس سے حاصل کیا کرتے ہیں. جو تقوی ہے وہ چیز ہے جو چیز حاصل ہوتی ہے. تقوی نہ نماز کا نام ہے, تقوی نہ روزے کا نام ہے, تقوی نہ دوسرے حج زیارت اور اس کا نام ہے. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکتے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے, جب آپ زیارات سے واپس آتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے, آپ کی معرفت پر کیا اثر پڑا ہے, آپ کی روح پر کیا اثر پڑا ہے, آپ کے قلب پر کیا اثر پڑا ہے, آپ کے اخلاق پر کیا اثر پڑا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب ہم اس رسالہ ولایت کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ قرب سے ہے اور کلوزنس سے ہے. پھر ہم اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس پر بہت زیادہ مختلف جگہ پر علامہ طباطبائی نے بات کی ہے, اور دو قسم کی نالج جو ہے اس کو آپس میں جو ہے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک ہماری ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ہماری انٹویٹیو نالج ہے جس کو ہم شہود کہتے ہیں. علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی ایکوائرڈ نالج کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ ہمیں شہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پڑے گا. اور بڑی دقیق بحثیں ہیں اس کے اندر کہ جس میں علامہ طباطبائی نے یہ بتایا ہے کہ جو معرفت نفس کا راستہ ہے, جو سیلف اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ آف سیلف کا جو راستہ ہے, یہ شہود کا بہترین راستہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا بہترین راستہ ہے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ مثالیں بھی دی ہیں, گفتگو بھی کی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معرفت دلائی گئی ہے کہ دنیا کی محبت سے ہم اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں, دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو کیسے ہم ڈیٹیچ کر سکتے ہیں, اور اپنی روح کو ہم کس طریقے سے پیوریفائی کر سکتے ہیں, اور ہمارے اندر جو ایسی
ٹینڈنسیز ہیں جو ڈیوائن نہیں ہیں، جو الہی نہیں ہیں، ان ٹینڈنسیز سے ہم کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ڈیوائن کلر سے اپنی زندگی کو، الہی رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ سکتے ہیں۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کیا ہم اس کو شہود کے ذریعے سے، اپنی انٹویٹیو نالج کے ذریعے سے کیا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ اس کے اندر جو ہے رسالہ ولایت میں بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے غور کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقرب ہے، جو قرب اللہ، جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مینیفیسٹ کریں، مینیفیسٹیشن آف دا ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو وہاں پر ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ جو ہماری عام زندگی میں جس کو ہم قرب کہتے ہیں، کلوزنس کہتے ہیں، یہ میٹیریل بھی ہوتی ہے اور یہ اسپرچول بھی ہوتی ہے۔ جو میٹیریل کلوزنس ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر دیوار آپ کے پاس ہے تو آپ بھی دیوار کے پاس ہیں، اگر کیمرہ آپ کے پاس ہے تو آپ بھی کیمرے کے پاس ہیں، اگر لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے تو آپ بھی لیپ ٹاپ کے پاس ہیں۔ لیکن جو اسپرچول کلوزنس ہوتی ہے وہ دو طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ اسپرچول کلوزنس جو ہے وہ یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہماری جگولر وین سے بھی قریب ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بشیئن، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قلب اور ہماری روح کے درمیان حائل ہے، انٹروین کرتا ہے۔ تو جو خدا اتنا ہمارے قریب ہو تو ہم اس سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یہ گزشتہ دور میں بھی بہت سے اعتراضات کیے گئے کہ جنہوں نے ظاہری نگاہ سے قرآن کو دیکھا اور تشیع پر اور عرفان پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے، اہل بیت کو وسیلہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا قریب ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ایک وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں، آپ نابینا ہیں۔ ایک نابینا جو ہے وہ بینا شخص کو نہیں دیکھ سکتا اپنے ساتھ، تو گویا وہ شخص آپ کے قریب ہے لیکن آپ اس سے دور ہیں۔ آپ کی یہ جو بلائنڈنس ہے، آپ کا جو یہ جو نابینا ہونا ہے، اسی طرح یہ اسپریچول کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ تو اس ویل کو اور اس حجاب کو ہٹانے کے لیے ہمیں مقدس ہستیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں روایات، احادیث، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہم جو ہے اس اپنے بینائی کو، اپنی بصیرت کو واپس لا سکیں اور وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہم اس کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم اپنی روٹین میں جو فزیکل بلائنڈنس ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں متخصصین کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں خود بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اسپریچولی بلائنڈ ہوتا ہے، اس کا ہارٹ پولیوٹڈ ہوتا ہے، اس کا ہارٹ ڈسٹی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر جو ہے مادیت اور دنیا کا حجاب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو اور ہستی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ تم پیغمبر کو جو ہے صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو لیکن حقیقتاً تم پیغمبر کو نہیں دیکھتے۔ بہت سے لوگ انبیاء سے ملتے تھے، اہل بیت سے ملتے تھے، لیکن صرف ظواہر تک محدود تھے، لیکن ان کی ذات کو، ان کے باطن کو، ان کی حق دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے لیے نگاہ بینا کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے قلب کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے کہ تاکہ انسان جو ہے کسی کی شخصیت کو، کسی کی ذات کو، کسی کی روح کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ تو رسالہ ولایت کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف کیسے سفر کریں، ہم سپرفیشل ایسپیکٹ سے، آؤٹ ورڈ سے ان ورڈ کی طرف ہم کیسے
ट्रैवल करें, और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये एक इनर जर्नी है। जब तक हम जाहिर पर रहेंगे, जब तक हम सरफेस पे रहेंगे, जब तक हम जो है वो सुपरफिशियल और लिटरल रिलीजियोसिटी हमारी होगी, उस वक्त तक हम जो है वो कभी भी सीधे और सिराते मुस्तकीम पर हम नहीं चल सकते, और ना ही हम कुर्बे इलाही तकर्रुब इल्लाह इस रास्ते को हम जो है हम तय कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अल्लामा तबातबाई जो नुक्ता हमारे सामने उठाना चाहते हैं वो ये है कि राह विलायत जो है वो हर एक के लिए खुला है। ये सिर्फ अंबिया के लिए नहीं है, आइम्मा के लिए नहीं है। हम उनको कहते हैं कि वो वली थे, वो वली खुदा थे। देखें, एक इमाम हो या एक नबी हो, जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, उनके दो पहलू थे। एक नबुवत का पहलू था, एक इमामत का पहलू था। हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत नूह और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देखें कि इनमें एक पहलू नबुवत का है और एक पहलू इमामत और विलायत का है। तो जो एक वो इसका एस्पेक्ट है कि जो हमें नहीं मिल सकता, जिस तक हम नहीं जा सकते, अल्लाह ताला खुद इंतखाब करता है कि किसको मकाम नबुवत पर फाइज करना है, किसको मकाम इस्मत पर फाइज करना है। लेकिन उनका एक रास्ता बातनी होता है, एक अंदरूनी रास्ता होता है। यानी फर्ज करते हैं कि आप किसी को प्रोफेसर हायर करते हैं, तो प्रोफेसर होना एक उसका टाइटल है जो आपने दिया, लेकिन ये हर एक प्रोफेसर नहीं बन सकता जो आपने उसको बनाया। आ- आपने उसको ये पोस्ट दी, आपने उसको ये ओहदा दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस शख्स को आपने सिलेक्ट क्यों किया, इस शख्स को आपने हायर क्यों किया? वो उसके बातिन की वजह से, उसकी रूह की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके तजुर्बात की वजह से। ये वो रुख है जो अंबिया का भी था, जो आइम्मा का भी था। रिसाला विलायत में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम की जो जात है, उन्होंने जो बातनी रास्ता तय किया, उनका जो अंदरूनी, जो उनका बातिन था, जो राह विलायत है, वो हम सब उस रास्ते पर चल सकते हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ जाने का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला है। वो सिर्फ अंबिया के लिए नहीं है, वो सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए खुला है। तो एक शख्सियत है हजरत अली की कि जो फर्ज करते हैं कि हम उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते, रसूल की जात है, उनकी मकाम पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन रसूल का एक मानवी सफर था जिंदगी के अंदर, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी उनकी जिंदगी के अंदर, एक स्पिरिचुअल रास्ता था जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी में तय किया। जब वो नमाज पढ़ते थे तो उनकी नमाज मुख्तलिफ थी, जब वो रोजा रखते थे उनका रोजा मुख्तलिफ था, जब वो अहकाम इलाही पर अमल करते थे तो वो मुख्तलिफ था। इस सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो जाहिर से नहीं है, वो बातिन से है। रिसाले विलायत में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये रिसाले विलायत जो है हम सब के लिए, राह विलायत हम सब के लिए खुला है। तो इसके बाद आपका जो परसेप्शन है और वर्ल्ड व्यू है, आपका जो रिलेशनशिप है कुरान के साथ, वो चेंज हो जाएगा, अहले बैत के साथ वो चेंज हो जाएगा। फिर आपका तवज्जो जो है वो नारों पर नहीं होगी, अल्फाज पर नहीं होगी, मफाहीम पर नहीं होगी, बल्कि आपकी तवज्जो ये होगी कि हजरत अमीरुल मोमिनीन की मिसाल के तौर पर बातनी जिंदगी कैसी थी, बातनी दुनिया कैसी थी, उनकी स्पिरिचुअलिटी का क्या लेवल था, और वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अल्लामा तबतबाई बार बार रिसाले विलायत में इस अहम नुक्ते को इस्तदलाल के साथ पेश करते हैं कि राह विलायत जो है वो हर एक के लिए खुला है, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो ये है कि हम वली की तारीफ करते हैं, हम नबी की तारीफ करते हैं, हम उनके फजाइल को बयान करते हैं, हम उनकी अफजलियत को बयान करते हैं, हम उनके क्वालिटीज को बयान करते हैं अपनी मजालिस के अंदर, अपनी महाफिल के अंदर। लेकिन जो रिसाले विलायत में जिस रास्ते की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। हम सिर्फ जो है वो अहले बैत की फजाइल बयान ना करें, बल्कि उसके साथ साथ हमारा असल फोकस ये होना चाहिए कि वो रास्ता कौन सा था जिस पर ये हस्तियां चल रही थी, क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से पेश किया
جاتا ہے کہ جیسے ان ہستیوں کو ہم آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے, ہماری ان تک دسترسی نہیں ہے, یہ کہاں پر اور ہماری ذات کہاں پر. لیکن رسالہ ولایت میں علامہ طباطبائی نے بالکل برعکس انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح کائنات کی یہ عظیم ہستیاں جو ہیں یہ آپ کے لیے ایکسیسیبل ہیں, کس طرح سے آپ ان کے راستے کو حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اسی راستے پر چل سکتے ہیں جس پر علی ابن ابی طالب چلے تھے, جس پر پیغمبر کی ذات چلی تھی, جس پر انبیاء چلے تھے. تو یہ بڑا اہم چینج ہے ہماری زندگی کے اندر کہ جو اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی پرسیپشن جو ہے اس کو ہم آگے جو ہے وہ سمجھ سکیں. اسی طریقے سے ولایت کا جو لفظ ہے اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا, اور علامہ طباطبائی نے رسالہ ولایت میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسالہ ولایت جو لفظ ولایت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمام صفات جو ہمارے اندر ہیں وہ ذاتی اور ایسنشل نہیں ہیں. ایک وقت تھا جب ہمارے پاس علم نہیں تھا, ایک وقت ہے جب ہمارے پاس علم آ گیا, اور ایک وقت ایسا ہو سکتا ہے جب یہ علم ہم سے چھین لیا جائے. تو ہماری جتنی بھی صفات ہیں, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ عام انسان ہو, ساری صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے چھین سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. اگر اس کائنات میں کوئی ولی ہے تو اپنی ذات میں ولی نہیں ہے, یہ ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے. اگر کوئی نبی ہے, امام ہے, تو اللہ کا عطا کردہ ہے. تو ولایت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا, اور وہ یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناصر و مددگار بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ جو ہے یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ جو ہے ہم صاحبان ایمان کا ولی بھی ہے کہ جو انہیں ظلمات سے, تاریکی سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے, جو تاریکی سے اور ظلمات سے ان کو نکالتا ہے. تو ولایت کا جو تصور یہاں پر دیا گیا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر و مددگار ہے, اس کے درمیان فرق کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں, جب آپ کا کوئی مدد کرتا ہے دنیا میں, کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں, آپ دوسروں کی مدد لیتے ہیں, اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ولی بھی ہے اور ناصر و مددگار بھی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. جب ہم کسی کی اپنی زندگی میں مدد لیتے ہیں تو مدد لینے کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کام جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ انجام دیتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. یعنی مدد ہم کب لیتے ہیں کسی کی؟ جب ہم اپنے نقص کو دور کرتے ہیں, اپنے اندر پائی جانے والی جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے, اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ دوسرے کی مدد حاصل کرتے ہیں. لیکن جو ولایت ہے اس کی مثال جو ہے وہ بچے کی سی ہے. ایک وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوتا ہے اور ابھی زندگی کے ابتدائی مراحل کے اندر ہے, وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے اس کے سرپرست ہیں, اس کے ولی ہیں, اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا ماں باپ کا فرض ہے. اس بچے, آپ تھوڑا سا اپنے بچپن کی طرف جائیں, جتنا زمانہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ تھیوری ہے, جو آپ کی وابستگی اپنے والدین سے ہے, وہ مدد کرنے والے کی نہیں تھی. آپ کے والدین آپ کی مدد نہیں کرتے تھے, وہ آپ کے سرپرست تھے, وہ آپ کے ولی تھے, وہ آپ کی ہر چیز کے ذمہ دار تھے. اور اسی طریقے سے رسالہ ولایت میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر اس معرفت کو پیدا کریں,
उस शहूद को पैदा करें जहां हम अल्लाह को मददगार के तौर पर ना देखें, सिर्फ मदद करने वाले की हैसियत से ना देखें, बल्कि वली की हैसियत से देखें। वो कि तमाम उमूर जिसके हाथ में हो, तमाम तदबीर उसके हाथ में हो, और अपनी जात को देखना बंद करें, अपनी इस्तिकलाल को देखना बंद करें, अपनी इंडिपेंडेंसी को देखना बंद करें, और अपनी अल्लाह ताला से जो एहतियाज है, जो एग्जिस्टेंशियल नीड है, जो हमारे वजूद के लिहाज से, यानी हमारे वजूद के लिहाज से भी हम अल्लाह के मोहताज हैं, और बका के लिहाज से भी हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अल्लाह ताला क्रिएटर भी है हमारा, और अल्लाह ताला सस्टेनर भी है हमारा। हर लम्हा अगर हम जिंदा भी हैं तो अल्लाह ताला की वजह से, और अगर हम, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सूरज की रोशनी जो है हर लम्हा सूरज के साथ वाबस्ता है, और उसको अपने वजूद में आने के लिए भी सूरज की जरूरत थी, और अपने बाकी रहने के लिए भी सूरज की जरूरत है। इसी तरह हमारा वजूद जो है अल्लाह ताला की निस्बत से इस तरह से है। इसको कहते हैं वली, इसको कहते हैं विलायत। क्या हम ऐसी बसीरत पैदा कर सकते हैं? क्या हम ऐसी विलायत का जो मार्फत है अपने अंदर, क्या हम ये चीज पैदा कर सकते हैं? ये है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिसको जो है वो समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि खुदा हमारा जो है वो वली है। इसके साथ साथ फिर जो है बहुत ज्यादा इसमें गुफ्तगू की है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप इंशाल्लाह मेरे लेक्चर सुनेंगे कि फना फिल्ला किसको कहते हैं, अल्लाह ताला की जात में फानी होना किसको कहते हैं, और आप जो है किस तरह अपनी जात को फरामोश कर सकते हैं। किस तरह, देखें आपके अंदर तीन पहलू पाए जाते हैं, एक आपकी जात है, एक आपकी सिफात हैं, और एक आपके अफआल हैं। आप अगर नोट करें, आपके तीन पहलू हैं, एक आपकी जात है, रूह है, आपका कल्ब है, और एक आपकी सिफात हैं, और एक आपका आपके अमाल हैं, आपके अफआल हैं। ये फना फिल्ला का मतलब ये है कि आप अपनी जात को नहीं देख रहे, बल्कि सिर्फ खुदा की जात आपके मद्देनजर है। सिफात का मतलब यह है कि अगर इल्म आपके पास है तो इस इल्म की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में। असल इल्म वो है जो अल्लाह ताला का इल्म है। अगर आपके पास कुदरत है, अगर आपके पास हयात है, अगर आप किसी के लिए रिस्क फराहम करते हैं, तो ये सारी सिफात में भी आप अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता हैं। और जब अमल की बात आती है तो अमल, अगर आप कोई अच्छा अमल अंजाम देते हैं, अमल खैर अंजाम देते हैं, तो ये अमल खैर आप अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला अंजाम दे रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है मा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह है। जो अच्छी चीज है, जो खैर है, अल्लाह ताला कहता है उसकी निस्बत मेरे से दो। अगर तुम कोई बुरा काम करते हो तो उसकी निस्बत मेरी तरफ ना दो, उसकी निस्बत जो है अपनी तरफ दो। तो इसका मतलब ये है कि आप अफआल में भी फना फिल्ला हों, आप सिफात में भी फना फिल्ला हों, और आप जात में भी फना फिल्ला हों। बड़ी तफसील के साथ जो है हमने इस मसले को जो है रिसाला विलायत के अंदर इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, इसके ऊपर बहस की है। अलबत्ता अल्लामा तबतबाई इसमें हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जब जाहिर से बातिन की तरफ सफर करते हैं तो हम जो है इस आलम के, इस कायनात के हम असरार को समझने की कोशिश करें, इस कायनात के बातिन को समझने की कोशिश करें, अपने अमल के बातिन को हम समझने की कोशिश करें। और फिर जाहिर है कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है इस बातिन को और हकाइक को हासिल कर सकता है। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ जो हमारा ट्रैवल है, जो जर्नी है, जो इस दुनिया में शुरू हो चुकी है, वो जर्नी कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी कोई, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई इमाम हो, चाहे कोई पैगंबर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुर्ब के आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। जिस आखिरी मंजिल पर भी आप पहुंच जाएं, इसके बाद फिर एक तवील सफर फिर मौजूद है अल्लाह ताला के करीब होने का। क्यों? इसलिए कि जो जात ही लामुतनाही है, जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम कैसे उसके पास पहुंचकर ये कह सकते हैं कि इसके बाद कुर्ब की मंजिल खत्म हो चुकी है? तो ये जो जर्नी है अल्लाह ताला की तरफ का जो
हमारा सफर है ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये मरने के बाद भी जारी रहने वाला सफर है और दुनिया में भी सफर है, लेकिन मौत के बाद इसकी नौयत और है और मौत से पहले इसकी नौयत और है। मौत से पहले हमारा इरादा शामिल होता है, हम अपने इरादे से ऐसे काम करते हैं कि जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं, और मरने के बाद जो है हम जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हमारा जो तकामुल है, हमारी जो एवोल्यूशन है, वो हमारा मरने के बाद कब्र की मंजिल में, बरज़ख की मंजिल में, क़यामत की मंजिल में हम किस तरह से अपने लिए वो कुव्वत और ताकत और एनर्जी इस दुनिया में प्रोवाइड करते हैं कि जो हमें कब्र की मंजिल से और बरज़ख की मंजिल से हमें इस सफर को जारी रखने में हमें मदद दे, ना ये कि हमारे इस सफर को और हमारी इस जर्नी को जो है वो रोक दे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अल्लामा तबातबाई ने रिसाला विलायत में हमें देने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो है इस चैप्टर में जिस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपकी तवज्जो जो है इस चीज की तरफ मबजूल कराऊं, और ये बड़ी गहरी फिलॉसफी है कि जिसकी तरफ से अल्लामा तबातबाई ने जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे करने की कोशिश की है, और वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में जो एतबार और हकीकत, इन दो चीजों के दरमियान फर्क करना जो है हम सीखें। हमारी दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक को हम एतबार कहते हैं और एक को हम हकीकत कहते हैं। देखें, हर वो चीज जो आपके सामने कंक्रीट तौर पर मौजूद है वो हकीकत है। इस वक्त आपके सामने आपका कमरा है, आपका कैमरा है, आपका लैपटॉप है, आपकी मेज है, आपकी किताबें हैं, जो कुछ भी आपके सामने है वो हकाइक हैं कि जो आपके जहन में आ रहे हैं, जिसको आप जो है जिसकी तस्वीर आपके जहन में बनती है। तो ये सारी हकीकतें हैं, आपके सामने हैं। लेकिन इसी दुनिया में जो हम जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में हमें हमारे हकाइक के साथ हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। इन मिसालों के साथ हमें एतबारात की जरूरत है, हमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की जरूरत है। हम उस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के जरिए से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है कहते हैं कि जी मैं अपनी गाड़ी का मालिक हूं, मैं अपने घर का मालिक हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे दिखाएं मालिकियत कहां पर है। तो आप मुझे हाथ के इशारे से मालिकियत नहीं दिखा सकते। आप ये कहते हैं कि जी मुझे वर्षे में जो है वो फला चीज मिली है, तो मैं वारिस हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे दिखाएं आप वारिस कहां पे हैं, विरासत मुझे दिखाएं, तो आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप ये कहते हैं प्रोफेसर हूं, तो मैं कहूंगा कि अपनी प्रोफेसरशिप मुझे दिखाएं, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे कि मालिक तो मैं हूं, लेकिन ये मालिकियत जो है ये कोई नजर आने वाली नहीं है, इसको एतबार किया गया है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, इसको ये लेवल दिया गया है इस दुनिया में कि मुझे अगर मैं खास डॉक्यूमेंटेशन करूं और पेमेंट करूं तो मुझे गाड़ी का मालिक बना दिया जाता है, मुझे घर का मालिक बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक टाइटल मिला है कि जिसको मालिकियत कहते हैं, और उस मालिकियत के अपने असरात हैं कि आप मेरे घर पर कब्जा नहीं कर सकते, मेरी गाड़ी पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आप मालिकियत दिखा नहीं सकते हैं, आप मुझे हाथ के इशारे से नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये मालिकियत जो है ये बेस करती है हकाइक के ऊपर, ये बेस करती है हकीकत के ऊपर। वो हकीकत क्या है? वो हकीकत आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो हकीकत आपके साइन है, वो हकीकत आपका जो आपने मनी ट्रांसफर की है उसके लिए, वो आपके लिए तो ये हकीकतें जो हैं इस एतबार के पीछे मौजूद हैं। तो ये एतबारात इस दुनिया में जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपनी जिंदगी के उमूर को जारी नहीं रख सकते। अगर ये ना होता तो हम कभी भी हम एक दूसरे के साथ लेन देन नहीं कर सकते थे। जब आप कोई चीज फरोख्त करते हैं
تو آپ فروخت کرنے والے بن جاتے ہیں. جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ خریدنے والے بن جاتے ہیں. تو جب آپ بائر ہوتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں, مجھے دکھائیں. آپ نے کہاں, آپ نے جو ہے آپ کی بائرشپ کہاں پہ ہے, آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سیلر ہیں, آپ مجھے دکھائیں آپ کہاں سیلر ہیں, آپ نہیں دکھا سکتے. لیکن اس کی ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے, اور اس حقیقت کی بنیاد پر آپ کو بائر کہا جاتا ہے, اس حقیقت کی بنیاد پر آپ کو سیلر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اب آ جائیں مذہب کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جو احکام بنائے ہیں, مذہب کے جو احکام ہیں, چاہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی مذہبی احکام ہیں, یہ بھی اعتباری ہیں, حقیقی نہیں ہیں. ان اعتباری جو اصل حقیقت ہے وہ عالم مثال میں ہے, وہ عالم عقل میں ہے, وہ عالم اسماء و صفات میں ہے. رسالہ ولایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان مختلف عوالم کے اوپر بات کی ہے. عالم مثال کس کو کہتے ہیں, عالم قیامت کس کو کہتے ہیں, عالم اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں, عالم دنیا کس کو کہتے ہیں, اور پھر اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر پر ہم نے بات کی ہے کہ ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے, اس زمین پر آتا ہے, پھر زمین سے شروع ہونے کے بعد دوبارہ ایک اسینڈنگ آرڈر ہے کہ جو پھر دوبارہ قبر اور برزخ اور قیامت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. تو ایک اسینڈنگ آرڈر ہے اور ایک ڈسینڈنگ آرڈر ہے. ڈسینڈنگ آرڈر کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اسینڈنگ آرڈر کے تقاضے کچھ اور ہیں. تو اس پورے نظام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو وہ نظام جو ہم سے پہلے موجود تھا, جس کو ہم جو ہے امیجنری ورلڈ کہتے ہیں, جس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں, اس عالم مثال کے جو حقائق ہیں ان کو عبادات کی صورت میں, اسلامی احکامات کی صورت میں, کتاب کی صورت میں, قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیے. لیکن یہ سب کے سب اعتباری ہیں, جس طرح مالکیت اعتباری تھی. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, تو آپ نماز پڑھتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا نماز مجھے دکھائیں کہاں ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ جو میں اشارے کرتا ہوں یہ نماز ہے, یہ جو میں ذکر پڑھتا ہوں یہ نماز ہے. میں تو کہوں گا یہ تو نماز نہیں ہے, مجھے تو نماز کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آپ جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ رکوع کرتے ہیں, آپ سجدہ کرتے ہیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, مجھے تو اس میں نماز نظر نہیں آ رہی ہے. یہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے نماز نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے یہ اعتباری احکام ہیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ روزہ کہاں ہے, آپ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں. میں نے کہا بھوکا ہونا تو روزہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں اس میں روزہ تو کہیں نظر نہیں آیا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں زیارت پر گیا اور یہ واجب تھا, تو میں نے کہا مجھے زیارت دکھائیں, کہاں ہے وہ زیارت جو آپ کرنے گئے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ میں جو ہے وہ کینیڈا سے یا آسٹریلیا سے میں مکے, میں نے جہاز کی ٹکٹ لی. میں نے کہا یہ تو ساری چیزیں, زیارت تو کہیں مجھے نظر نہیں آ رہی اس کے اندر. تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں یہ اس دنیا کے تقاضا ہے, اس نظام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو ہے وہ بھیجے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو, تو یہ جو نماز ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اس نماز کی ایک حقیقت کسی جگہ پر موجود ہے. اس حقیقت کی بنیاد پر یہ جو ہمارے اعمال ہیں, رکوع سجود ہے, یہ اس کو نماز سمجھ لیا گیا ہے, اس کو نماز کنسیڈر کر لیا گیا ہے. لیکن یہ حقیقت نماز نہیں ہے, یہ حقیقت روزہ نہیں ہے. اس حقیقت روزہ تک پہنچنے کے لیے یہ پل کا کام دیتے ہیں تاکہ ہم اس نماز کے ذریعے سے حقیقت نماز تک پہنچ سکیں, اس روزے کے ذریعے سے حقیقت روزے تک جا سکیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اچھا مومن انسان جو ہے اس کے سامنے 5 چیزیں قبر میں آئیں گی اور 5 نورانی شکل میں ہوں گی. نماز دائیں طرف ہوگی, بائیں طرف روزہ ہوگا, زکوٰۃ ہوگی, حج ہوگا اور ولایت ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ نورانیت جو ہے وہ حقیقت نماز ہے, وہاں حقیقت روزہ آپ کو نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اعتبارات کی دنیا ہے. جس دنیا سے ہم آئے ہیں جو عالم مثال ہے وہ حقائق پر مبنی دنیا ہے, اور جس دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ بھی حقائق پر مبنی دنیا ہے. وہاں پر اعتبارات نہیں ہے,
وہاں پر کنسپچولائزیشن نہیں ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت ہے، وہ اعتبار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اعتبار نام کی چیز صرف اس دنیا میں ہے. تو اس اعتبار کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کا ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک باطن ہے، روزے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہے، ایک اپیرنٹ ایسپیکٹ ہے. تو وہ جو اس کا بیس ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، جو قیامت کی زندگی ہے، اور جو اس سے پہلے کی جو عالم مثال کی ایک صورتحال ہے، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. کنیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حقائق کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ اعتبارات کے ساتھ اپنے اندر پیوریفائی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ چونکہ آپ ایک کریشنل ایشو ہیں، انسان کی ذات ایک حقیقت ہے، حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے. اس حقیقت کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو ایلیویٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو قرب الہی کی ضرورت ہے. لہٰذا اس کو چینج کے لیے، اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اعتبارات کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، آپ دعووں کے ذریعے سے اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. جب آپ خود ایک حقیقت ہیں تو آپ کو چینج لانے کے لیے بھی حقائق کی ضرورت ہے. تو ان عبادات کے پیچھے، ان احکام کے پیچھے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے رسالہ ولایت کے اندر کہ کس طرح سے یہ جو چیزوں پر آپ کی بیس کرتی ہے وہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچاتی ہے. آپ اور یہیں سے تجسم اعمال، امباڈیمنٹ آف ڈیڈز کا تصور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ آپ جو عمل انجام دیتے ہیں اس عمل کے تم ظاہر کو دیکھتے ہو، لیکن تم اس عمل کے باطن کو نہیں دیکھتے. یہ عمل جو باطن ہے، قرآن بار بار کہتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس آگ کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھتے. جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، مال خدا کو دوسروں میں نہیں دیتے تک منتقل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے گردن میں توق ڈالا جائے گا. اس توق کو ہم نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تم غافل تھے. دیکھیں غفلت کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتا ہے کہ تم غافل وہاں ہوتا ہے جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. قرآن آخرت کو غفلت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ سے جب غافل ہے انسان، دنیا سے غافل ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وَهُمْ عن الآخرت ہم غافلون، وہ آخرت سے غافل ہیں. تو غافل کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم آخرت سے غافل کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی چیز موجود ہے جس سے ہم غافل ہیں. کبھی ایسی چیز سے آپ غافل نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس پردے کو آپ کے سامنے سے ہٹا دوں گا، اس حجاب کو آپ کے سامنے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم اس نقاب کو الٹ دیں گے، ہم اس حجاب کو ہٹا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجاب کسی چیز کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس دنیا میں کوئی حقیقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تم علم یقین کی منزل پر ہو جاؤ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تم جہنم کو یہیں پر دیکھ سکتے ہو، آخرت میں نہیں. آخرت میں تو ہر ایک دیکھے گا، تمہارے اور دوسروں میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے اور دوسروں میں فرق وہاں پر ہوگا جہاں تم اس دنیا میں جنت کو دیکھ سکو، اس دنیا میں آخرت کو دیکھ سکو، اس دنیا میں جہنم کو دیکھ سکو، اس دنیا میں اپنی عاقبت کو دیکھ سکو، اس دنیا میں اپنی ولایت کی حقیقت کو دیکھ سکو، اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی حقیقت کو اس دنیا میں دیکھ سکو، اس کی ایفیکٹونیس کو اس دنیا میں دیکھ سکو. تو یہ جو ہے وہ اس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا سے کیا مراد ہے اس رسالہ ولایت کے اندر، اور بڑی ہی ڈیپر لیول پر جا کر علامہ طباطبائی نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس میں الہی
रिलेशनशिप ना हो उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड का नाम नहीं है। दुनिया आपके सामने जो घर हैं, मकानात हैं, सड़कें हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, इसको दुनिया नहीं कहता। अल्लाह ताला इस रिसाला विलायत में समझाने की कोशिश की है। दुनिया का ताल्लुक आपके रिलेशनशिप से है, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जो है उसमें इलाही रुख नहीं है, उसमें डिवाइन कलर नहीं है, उसमें डिवाइन वर्ल्ड व्यू नहीं है, अगर आप दुनिया में अव्वल व आखिर को नहीं देखते, अगर आप ओरिजिनेटर को नहीं देखते और जिसकी तरफ लौट कर वापस जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत को आप नहीं देख सकते, तो ये है वो आपकी दुनिया। अदरवाइज दुनिया इसको नहीं कहते जो आपकी बाहर की दुनिया है। लिहाजा इसमें रिसाला विलायत में कुरान की आयत से ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिरत और दुनिया का जो राब्ता है वो जाहिर और बातिन का राब्ता है। जाहिर और बातिन का राब्ता जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप होते हैं इस दुनिया में। मसलन आपका आपके दोस्त के साथ राब्ता, आपका आपके रिश्तेदारों के साथ राब्ता, आपका अपनी फैमिली के साथ राब्ता, लेकिन ये सारे राब्ते जो हैं बहुत कमजोर राब्ते हैं। इसमें डुअलिटी पाई जाती है, एक दूसरी तरफ है, एक इस तरफ है। लेकिन ये वाला राब्ता जो दुनिया और आखिरत का है, ये जाहिर और बातिन का राब्ता है। इसका मतलब, जाहिर और बातिन का मतलब ये है कि एक ही हकीकत के दो रुख हैं, दो हकीकतें नहीं हैं। जब आप अपना राब्ता मसलन अपने माँ बाप के साथ देखते हैं तो ये दो हकीकतें हैं, एक आपके माँ बाप हैं, एक आप हैं, और आपका उनके साथ राब्ता है। अपने दोस्तों के साथ आप देखते हैं, एक आप हैं और एक आपके दोस्त हैं, उनके साथ आपका राब्ता है। लेकिन दुनिया और आखिरत का राब्ता ये नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत का राब्ता एक ही हकीकत के दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इसको कहते हैं। और ये बड़े इस्तेदलाल के साथ और बड़ी तफसील के साथ जो है इस रिसाला विलायत के अंदर जो है वो सामने लाया गया है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करना चाहिए, और मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे मैं अलबत्ता ये सजेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप हजरात तैयार हों, कि हमारे रिसाला विलायत के तफसीली लेक्चर्स तो बहरहाल जारी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इंट्रोडक्शन भी हम मुकम्मल करें तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए हमें कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स की ज़रूरत होगी। ताकि मैंने इतना शॉर्ट करने की कोशिश की है, इतना शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद आप हैरान होंगे कि मैं सिर्फ 5% जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं उसमें से मैं आपको बता सका हूं, और बाकी 95% जो हैं अभी भी मेरे सामने हैं। तकरीबन 10 पेजेस हैं जिसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, और मैं अभी तक 2 पेजेस जो हैं उनको मुकम्मल कर सका हूं। तो इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसाला विलायत कितना डीप है, कितना गहरा है, कि इसको अगर आप सिर्फ सरसरी तौर पर, इंट्रोडक्टरी तौर पर भी आप इंट्रोडक्शन भी करवाना चाहें तो तब भी आपको 5 या 10 लेक्चर्स की इसके लिए ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप हजरात को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर से बातिन की तरफ सफ़र करने के काबिल हो सकें, और इस कायनात के असरार को और इस कायनात के हक़ाइक़ को हम देख सकें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व